بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے لوگوں سے یہ کہنا ہو کہ رمضان میں آپ یہ عہد کیجیے کہ کم از کم ایک اپنی ایک غلطی کو چھوڑ دیں گے آپ، تو وہ کیا ہوگی؟ تو وہ آسان بھی ہونی چاہیے وہ. تو مجھے یاد آیا برنارڈ شاہ کا ایک کال. برنارڈ شاہ نے کہا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایک بیریئر ہونا چاہیے، بیریئر جس میں وہ لوگوں کی شکایتوں کو بری کرتا رہے، دفن کرتے رہے. تو میں آج یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص جو روزے کے مہینے میں اپنے کو پاتا ہے، تو آپ میں سے ہر شخص کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ میں اس رمضان میں یاد کرتا ہوں کہ میں اپنی فلاں غلطی کو، برائی کو چھوڑ دوں گا. تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے شکایت. جس سے بھی مجھے کوئی شکایت ہوگی تو اس رمضان میں اس شکایت کو چھوڑ دوں گا، ختم کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ عہد ہے، بیسٹ فیصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ان کا کہ مجھے کوئی ایک نصیحت کیجیے، ایک نصیحت. تو آپ نے فرمایا کہ تم غصہ کرنا چھوڑ دو، غصہ کرنا چھوڑ دو. تو اسی بات کو میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سرشس یہ طے کرے کہ مجھے کسی سے شکایت ہوگی تو اس کو ختم کر دے گا. میں شکایت نہیں پالوں گا، نہیں، شکایت کو بری کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی فیصلہ بہت ہی جامع فیصلہ ہے. کیونکہ دیکھیے، جب آدمی رہتا ہے مل جل کر تو کچھ نہ کچھ تو شکایت ہو جاتی ہے، گھر میں، گھر کے اندر، گھر کے باہر. تو ہم آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم کم از کم ایک شکایت کو چھوڑ دیں گے، ایک شکایت کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ دیکھیے، یہ شکایت جو ہے ایک چیز نہیں ہے. شکایت جب ہو جاتی ہے تو بہت سی اور باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. شکایت ایک چیز نہیں ہے. شکایت اگر ہو گئی تو پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں. شکایت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ
کم از کم ایک شکایت کو بری کرے گا. وہ دفن کرے گا. میں سمجھتا ہوں آج کی دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی شکایت جس کے دل میں نہ ہو. کوئی نہ کوئی شکایت کوئی چھوٹی کوئی بڑی، گھر کے اندر گھر کے باہر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو ڈھونڈنا چاہیے کہ میں کون سی شکایت اپنے دل میں پالی ہوئی ہوں، کون سی شکایت، اور اس شکایت کو ڈھونڈ کر نکالے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس شکایت کو مجھے بری کرنا ہے، اس کو میں دفن کرنا ہے، اس کو میں ختم کرنا ہے. یہ بہت بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جب بھی آدمی کوئی چیز ڈسائڈ کرے وہ پازیٹیو نیچر کی ہو تو وہ بہت بابرکت ہوتا ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اس میں. وہ ایسے ہی ہے جس سے ایک درخت کو بو دیا جائے اور اس میں سے شاخیں نکلے، پتی نکلے اور نگلتے ہی چلا جائے. میں نے خود اپنے سے اس کو شروع کیا. ایک ہندو تھے دلی میں، اب ان کی انتقال ہو چکا ہے. تو ان کا ایک احسان تھا میرے ساتھ، آج میں نے اس کو یاد کیا اور اس کے لیے دعا کی. ایک شکایت ختم کرنے کی ایک شکل یہی ہے. تو وہ پاکستان سے انڈیا آ گئے تھے، پھر یہاں انہوں نے بزنس کی. تو ایک بات میرے دماغ وسیع ہوئی تھی، بلکہ وہ ان کا اچھا سلوک تھا. تو آج میں نے اس اچھے سلوک کو یاد کیا اور ان کے لیے دعائیں کی. تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ کوئی شکایت ہے تو اس کو بھلائیے، کسی نے سلوک کیا ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے. اگر آپ کے دل میں کوئی شکایت ہے تو اس کو بھلائیے، اس کو بری کیجیے، دفن کر دیجیے. اور کسی نے آپ کا سلوک کیا ہے تو اس کی یاد کیجیے، خوب یاد کیجیے اور اس کے لیے دعائیں کیجیے. تو میں نے ایک ہندو کے لیے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے یہاں آنے کے بعد دعائیں کی، کیونکہ انہوں نے واقعی میرے ساتھ ایک بہت اچھا سلوک کیا تھا. تو میں نے ان کے لیے دعائیں کی. تو آج میں آپ لوگوں کو اس رمضان کے لیے
یہی ایجنڈا دیتا ہوں. یہ ایجنڈے کو آپ میں سے پکڑے اور اس کو عمل کرے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ارادے کو قبول فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں، مولانا ابھی سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی ایک شکایت کو چھوڑتا ہوں، میں اس کو لے کر کبھی نہیں سوچوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اظہر مبارک لکھتے ہیں، ان کا ایک سوال ہے، واٹ از دا رول آف تھنکنگ ان ٹرو ورشپ؟ از ورشپ پاسبل وداؤٹ این انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی؟ ٹھیک ہی تو عبادت ہے، سوچنا. اگر آپ ایک فارم والی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ حضرت عائشہ کے زمانے میں ایک آدمی تھے، وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے. تو انہوں نے پوچھا تمہارے بھائی کہ بس وہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر نہیں پڑھا. تو تھنکنگ کے معنی فکر، تدبر، اردو میں سمجھتا ہوں کہ مغز ہے عبادت کا. مولانا صاحب، وانی عزت کا ایک سوال ہے، اگر لوگوں کو ہم سے شکایتیں ہوں تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، آپ کے حصے کی جو بات ہے وہ تو آپ ختم کر دیے. ابھی آپ کے دل میں اگر کوئی جوابی شکایت ہے خود ختم کر دیجیے، اور نہیں ہے تو ان کے لیے اچھی دعائیں کیجیے، اچھی دعائیں کیجیے ان کے لیے. ریاض بھٹ لکھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم. You have rightly pointed out that complaining is not a small issue, but it is a state of mind which halts its intellectual development. Hence, burial of complaint becomes a necessity. ہاں صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر سفینہ تبسم لکھتی ہیں، ماشاء اللہ مولانا صاحب، you have given a great task for this Ramadan. Inshallah, I'll follow it throughout my life. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. محمد صالح ابراہیم لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا صاحب،
It's a great subject and an amazing opportunity for me to leave grudges and complaints as situation demands. Please guide us how to make a change from complaint culture to shukr one. بہت بڑی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ کمپلینٹ کلچر ختم کرنا، لیکن یہ کیسے یہ چینج اپنے اندر لائیں؟ بہت آسان ہے. چاروں طرف آپ کے اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو آپ اللہ کی نعمتوں سے شروع کر دیجیے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک شاخیں نکلیں گی. آپ کی پوری زندگی اسی کا مصداق بن جائے گی. وانی عزت لکھتے ہیں، بٹ اف پیپل آر کمپلیننگ اباؤٹ us and they are closely related to us, how can we deal with that situation? وہ کہہ رہے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتہ دار جو کمپلینٹ کرتے ہیں، ایسی سچویشن کو ہم کیسے ڈیل کریں؟ چاہے قریبی کوئی آدمی ہو یا دور کا آدمی ہو، سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. آپ اس کے لیے اچھی دعا کرنا شروع کر دیجیے. اس کا دل اپنے آپ بدل جائے گا. آپ کر کے دیکھیے. جو بھی شخص آپ جس کو جانتے ہوں کہ وہ آپ سے شکایت رکھتا ہے، تو آپ نے اپنی شکایت ختم کر دیجیے، اس کے لیے دعا شروع کر دیجیے. اس کی شکایت اپنے آپ ختم ہو جائے گی. جب چاہے تجربہ کر لیجیے آپ. ادریس قمر لکھتے ہیں، مولانا صاحب کوئی بھی شکایت ہو کسی سے بھی، اس کو بھلانا ہی ہماری انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شکایت ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے، دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. کمنٹ ہے. صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر رجت ملہوترا کا ایک کمنٹ ہے، مولانا دس از اے ماسٹر فارمولا فار ونس اسپرچول ڈیولپمنٹ. A person who lives in Shikayat psychology will not become a creative thinker. Also for a Dai, Shikayat psychology is unlawful. Thank you, Maulana. بہت صحیح. ظہیر نظامی لکھتے ہیں، کہاں سے لوکیشن نہیں معلوم. السلام علیکم مولانا، دل کی تمنا ہے کہ زندگی میں ایک بار آپ سے ملاقات ہو. اللہ آپ کی ارادے کو مبارک کرے، اور ہم آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جگہ پر جنت میں اجزا کرے انشاءاللہ. سام اس کے کا ایک کمنٹ ہے، جزاک اللہ فار دا گریٹ میسج. I'll follow this throughout my life. The message has been beautifully explained. May Allah have mercy on you.
جزاک اللہ. مظہر النساء لکھتی ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب میں اس پر عمل کروں گی، میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی لکھتی ہیں کین پیپل who did not live in positivity in this world hope for paradise in the next? ضرور ہوپ تو اچھا سے اچھی ہی کر رہی ہے ہمیشہ. کہہ رہی ہیں جو لوگ پازیٹیوٹی میں نہیں جی رہے ہیں وہ بھی پیراڈائز کے لیے ہوپ کر سکتے ہیں. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ پازیٹیو سوچ آپ کا اندر نہیں ہے تو آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ جنت والی دعائیں نہیں نکلیں گی آپ کے اندر سے. جنت والی دعائیں نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ میں جینا سیکھیں.